ابھی ہمارا دوسرا سیشن ہے ایموشنلی ہیلتھی کرسچن، جذباتی طور پر صحت مند مسیحی۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگ خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے ایمان لے آتے ہیں، توبہ کر کے ایمان لے آتے ہیں اور اس بات کا یقین اور اعتماد بھی رکھتے ہیں کہ اب آسمان پر ان کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا انتظام ہو گیا ہے، اور جب خداوند یسوع مسیح آئے گا تو وہ اس کے ساتھ ابدی زندگی گزاریں گے۔ سو جو نجات کی ٹکٹ ہے یا نئے آسمان اور نئی زمین کی ٹکٹ ہے، اس کا انہیں یقین ہو جاتا ہے وہ ہمیں مل گئی ہے۔ لیکن جب تک وہ زمین پر ہیں انہیں کیسی زندگی گزارنی ہے، اس بارے میں بہت سے مسیحی کمزوری اور الجھن کا شکار رہتے ہیں، خاص طور پر وہ زندگی جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں انٹیگریٹڈ کرسچن لائف، مربوط مسیحی زندگی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے مسیح کو قبول کر لیا ہے، اب میں اتوار کو چرچ جاؤں گا، روزانہ بائبل پڑھوں گا اور جو ہے اپنی مذہبی جو سرگرمیاں ہیں ان کو بڑھاؤں گا، لیکن میرا کالج، میرا اسکول یا جہاں میں کام کرتا ہوں وہاں میں ویسے ہی رہوں گا جیسے میں پہلے تھا۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈیوائڈنگ یور لائف بٹوین سیکرڈ اینڈ سیکولر، کہ یہ مقدس اور مذہبی کام ہے، یہ میں نے کرنے ہیں، یہ دنیاوی کام ہے، یہ ان کی اپنی جگہ ہے۔ لیکن بائبل مقدس تعلیم یہ دیتی ہے کہ جب ہم مسیح کو قبول کرتے ہیں تو ہماری ساری زندگی اس کے اختیار اور اس کی حکومت کے نیچے آنی چاہیے۔ اس میں مذہبی اور غیر مذہبی، دنیاوی اور روحانی والا فرق ہم نے نہیں کرنا۔ جب میں اسکول میں ہوں، اپنے آفس میں ہوں، کسی شادی میں ہوں، تو وہاں پر بھی میں اتنا ہی وفادار اور ایماندار مسیحی بنوں جتنا میں چرچ میں یا کرسچن کیمپ میں ہوں۔ اور اس کے ساتھ لوگوں کی جو انر لائف، باطنی زندگی ہوتی ہے، اس میں بھی بعض اوقات ڈویژن ہوتی ہے، تقسیم ہوتی ہے۔ مثلاً وہ کئی دفعہ ایک اچھے مسیحی تو بن جاتے ہیں، لیکن ایک میچور کرسچن یا میچور ہیومن بینگ جو ہوتا ہے، ایک پختہ انسان نہیں بنتے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ باتیں آج تھوڑی سی چند لوگوں کے لیے شاید مشکل ہوں۔ ایک ہے انٹلیکچولی انٹیلیجنٹ ہونا، انٹلیکچول انٹیلیجنس، دماغی ذہانت،
کہ آپ کی یادداشت بڑی تیز ہے، آپ جو بات پڑھتے ہیں اس کی بڑی جلدی آپ کو سمجھ آتی ہے، کانسیپٹس کو آپ بڑی جلدی پک کرتے ہیں، آئی کیو لیول جو ہے، انٹیلیجنس کوشنٹ، سو لوگ انٹلیکچولی ذہنی طور پہ تو بڑے ذہین ہیں، لیکن ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا، جذباتی طور پر وہ ذہین نہیں ہوتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ میری جو مسیحی زندگی ہے اور جو گاسپل خوشخبری ہے اس کا اس سے شاید کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں، انجیل، خوشخبری، جو گاسپل ہے، گڈ نیوز ہے، دیٹ از فار آور ٹوٹل ٹرانسفارمیشن۔ انجیل ہماری مکمل تبدیلی کے لیے ہے۔ میرے ساتھ ایک اقتباس نکالیں، تھسلونیکیوں کے نام خط، پہلا تھسلونیکیوں 5واں باب اور 23ویں آیت، فرسٹ تھیسالونینس چیپٹر 5 ورس 23۔ یہاں حضرت مقدس پولس رسول فرماتا ہے، خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے اور بے عیب محفوظ رہیں، آمین۔ یہاں جب پولس رسول تھسلونیکے کے ایمانداروں کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے آنے تک ان کی روح نمبر 1، جان نمبر 2 اور بدن نمبر 3، وہ تینوں کیا رہیں؟ محفوظ رہیں۔ انگلش میں ہم کہتے ہیں کہ اسپرٹ، سول اینڈ باڈی۔ اب جو نجات ہے، اکثر مسیحی سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق صرف ان کی روح کے ساتھ ہے، اسپرٹ کے ساتھ ہے، کہ میرا خدا کے ساتھ، میری روح کا خدا کے ساتھ رشتہ قائم ہو گیا ہے تو اب میں نجات پا گیا ہوں، نجات پا گئی ہوں۔ لیکن انسان جو ہے، خدا نے اس سے روح، جان اور بدن، اسپرٹ، سول اینڈ باڈی، ان کا مرکب بنایا ہے۔ انٹیگریٹڈ کرسچن لائف، مربوط مسیحی زندگی وہ ہے جس میں میری روح، میری جان اور میرا بدن تینوں خدا کی خوشخبری کے وسیلے سے تبدیل ہوں، ترقی پائیں، پختہ ہوں اور مربوط انداز میں اس زمین پر زندگی گزاریں۔ اچھا، روح سے مراد، اسپرٹ سے مراد ہے انر پرسن، باطنی انسان۔ روح سے مراد ہے اندر کا انسان، انسان کی شخصیت کا جوہر، انسان کی شخصیت کا وہ حصہ جو زندگی کا جوہر اپنے اندر رکھتا ہے، جو
اندر کا انسان ہے، سول یا جان. بائبل مقدس کو پڑھیں تو سول یا جان سے مراد ہے انسان کی خواہشیں، انسان کی مرضی، اس کے ارادے، اس کی سوچیں، اس کی ذہنیت. اور بدن سے مراد ہے شخصیت کا ڈھانچہ جو لوگوں کو جسم کی صورت میں گوشت اور ہڈیوں کی صورت میں نظر آتا ہے. باڈی یا جو بدن ہے، اٹ از اے mirror in a way. It is a representative of your personality. جو بدن ہے، جسم ہے، یہ شخصیت کا نمائندہ ہے. مگر اس بدن میں جو دماغ ہے، اس کی مرضی، اس کی خواہشات، اس کے ارادے اور سوچیں، اس حصے کو جان یا سول کہا جاتا ہے. اور روح جو ہے انسان کے اندر پایا جانے والا زندگی کا دم ہے. آپ اگر دیکھیں پیدائش کی کتاب، جب خدا نے آدم کو بنایا تو وہاں پر اس کے بنائے جانے کے موقع پر آپ کو ان تینوں کا ذکر ملے گا کہ خدا نے لکھا ہے کہ اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا. دم، بریتھ، نفش، سانس، اسپرٹ جو ہے. عبرانی میں دم کے لیے وہاں جو لفظ ہے رواح، جس کا ترجمہ ہے روح، یہ پیدائش 2 باب کی 7ویں آیت ہے. لکھا ہے پیدائش 2:7 میں، اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا. یہاں انسان کو بنایا، مٹی سے بنایا، یعنی اس کا بدن بنایا. سو پہلا حصہ ہے بدن، باڈی. Genesis 2:7. So God makes body first, a body made of clay. خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا، بدن بنا، اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، روح اس میں ڈالی. اور نمبر 3 ہے تو انسان کیا ہوا؟ جیتی جان ہوا. پھر اس کے اندر جذبات، احساسات، خواہش، مرضی اور ارادہ، یہ باتیں آئیں. تو a human being is a combination of body, soul and spirit. بدن، جان اور روح. اب یہ تینوں کیا علیحدہ علیحدہ ہیں؟ جب آپ کو تاریک وارث نظر آ رہا ہے تو کیا بدن علیحدہ نظر آ رہا ہے؟ جان ادھر نال پئی ہے تو روح ادھر پئی ہے، یا ایک ہی میں نظر آ رہے ہیں؟ ایک ہی نظر آ رہے ہیں؟ نہیں ایک نظر آ رہے. ایک کو فرشتہ آ گیا ایک بابے کو، تو بابے نو کہندا مینوں خدا نے بھیجیا تیری جان لین آیا. نال ہی مائی بیٹھی سی، کہندا میری جان بیٹھی ہے، لے جا اینوں. There was an old man and an angel of death came to him and said, I have come to, snatch your soul away. His elderly, beautiful wife was sitting next to him. He said, my soul is sitting next to me, take her away. تو انسان جو ہے مسیحی زندگی، کرسچن لائف جو ہے، جب آپ مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو مائی بردرز، مائی سسٹرز، یہ تینوں ہی
خدا کی خوشخبری کے وسیلے سے تبدیل ہونی چاہیے. ٹرانسفارمڈ ہیومن بینگ بائی دا گاسپل، انجیل کے وسیلے سے تبدیل شدہ شخص جو ہے، اس کی روح، اس کی جان اور اس کا بدن تینوں تبدیل ہوں. لیکن دیکھا گیا ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے، خاص طور پر اسپیشلی ان دی ایریا آف ایموشنل ہیلتھ. جو جذباتی صحت ہے یا ایموشنل لائف ہے، جذباتی زندگی ہے، ایون کرسچنز، پاسٹرز، لیڈرز، مشنریز، spiritually they are mature, emotionally they may still behave as like little kids. ہم روحانی طور پر بڑے مضبوط ہو جاتے ہیں، جسمانی طور پر بھی بڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جذباتی طور پر ہم تبدیل اور پختہ نہیں ہوتے. ہم اپنی فزیکل ہیلتھ، جسمانی صحت کا تو بڑا خیال رکھتے ہیں، بٹ وین اٹ کمس ٹو ایموشنل ہیلتھ، جب جذباتی صحت کی بات ہوتی ہے تو اکثر ہم انکار کی حالت میں رہتے ہیں، اسٹیٹ آف ڈینائل اس میں رہتے ہیں. لیکن یاد رکھیں، انجیل جو ہے، خوشخبری جو ہے، جب وہ ہمیں تبدیل کرتی ہے اور خدا ہمیں مسیح یسوع کی خوشخبری کے وسیلے سے تبدیل کرنا چاہتا ہے، تو ہی وانٹس ٹو ٹرانسفارم مائی انٹائر بینگ. ہی وانٹس ٹو میرا بدن، میری روح اور میری جان تینوں انٹیگریٹڈ مل کر مسیح کی صورت پر تبدیل ہوں اور ان میں پختگی اور صحت آئے. والدین بھی اکثر یہ غلطی کرتے ہیں. پیرنٹس بہت زیادہ زور دیتے ہیں اپنے بچوں کی انٹلیکچول انٹیلیجنس پر. وہ اسکول میں بڑے اچھے مارکس حاصل کریں، ٹیوشن پڑھیں، یہ کریں وہ کریں، لیکن بچے کی جو ایموشنل ہیلتھ ہے، ایموشنل انٹیلیجنس ہے، جذباتی ذہانت ہے، پیرنٹس کئی دفعہ اس پہ فوکس نہیں کرتے. اچھا، ایموشنلی ان ویل ہونا، جذباتی طور پر تندرست نہ ہونا، بیمار یا خراب ہونا، اس کے چند نشانات کیا ہیں؟ بہت زیادہ ججمنٹل ہونا. مسلسل اگر کوئی مرد یا عورت مسلسل دوسروں پر تنقید کرتے ہیں، دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں، دوسروں میں سے کیڑے اور خرابیاں نکالتے ہیں، ایسا شخص ایموشنلی ہیلتھی نہیں ہے. وہ جذباتی طور پر صحت مند اور متوازن نہیں ہے. ججمنٹل پرسنالٹی از ناٹ این ایموشنلی ہیلتھی پرسنالٹی. اور کتنے کرسچنز ہیں جن میں یہ، پادریوں میں یہ پایا جاتا ہے. عام ایمانداروں کی تو بات کی بات ہے. پھر اینگر آؤٹ آف باؤنڈز، آپ میں اتنا غصہ کہ بس بٹن دبان دی دے. پنجابی جو کہتے ہیں بس سوئی چبونی ہے، انج غبارہ جناب پھول دیا تو پھر پاٹ دا. تو ایسا شخص جڑا بڑی آسانی نال پخ جاندہ ہے نا، پکا دیندے نا، وہ بندہ جذباتی طور تے صحت مند نہیں. یہ مطلب ہے انہیں دعا کرن چ تے بڑی ترقی کیتی ہے، کلام بھی سناندا ہے، چرچ بھی جاندا ہے،
ਉਹਦੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੇ रूह ने असर नहीं किया, जज्बाती जिंदगी में वो तब्दील नहीं हुआ। फिर ओवरली डिफेंसिव पीपल, जो बहुत ही ज्यादा मुदाफियाना, कोई भी गल समझान लगे हो तुसी ये गल शुरू नहीं की तो उन्हें अपना दिफा करना शुरू कर दिता, ओ भाईया मैं तो ये गल भी नहीं पूरी की। फिर छोटी छोटी गल ते जनाब जोश चाह के पाट जाना। इसका क्या मतलब? ऑल ऑफ अस आर इनसिक्योर टू सम एक्सटेंट। हम सब एक हद तक ना इनसिक्योर हैं, एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होते हैं। बट एन इमोशनली अनहेल्थी पर्सन इज डीपली इनसिक्योर। लेकिन जो जज्बाती तौर पर गैर सेहतमंद शख्स है वो गहरे तौर पर इनसिक्योर है। यहां तक कि आपने प्यार से भी कोई बात कही है ना, 3 दिन वो अपने अंदर जनाब हर्ट है। फिर जज्बाती तौर पर जो गैर सेहतमंद लोग होते हैं वो दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं, ब्लेम गेम। फिर या तो वो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं या एहसास बर्तरी का शिकार होते हैं, ईदर सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। बैलेंस्ड पर्सनैलिटी, मुतवाजन शख्सियत नहीं होते। बट गॉड वॉन्ट्स टू ट्रांसफॉर्म अस इन द इमोशनली एज वेल। खुदा हमें जज्बाती तौर पर भी तब्दील करना चाहता है। डीप लोनलीनेस, गहरी तन्हाई भी जज्बाती तौर पर सेहतमंद ना होने का एक निशान है। एरोगेंस, प्राइड, तकब्बुर और गरूर। मगरूर शख्स जो है वो भी जज्बाती तौर पर सेहतमंद नहीं होता। लेकिन खुदा हमें नहीं चाहता कि हम ऐसे हों। खुदा कैसा चाहता है? मेरे साथ खोलें गलतियों 5वां बाब आयत नंबर 22 और 23। गलेशियंस 5:22 एंड 23। खुदा एक मसीही को BBC, बिब्लिकली बैलेंस्ड क्रिश्चियन, और EHC, इमोशनली हेल्थी क्रिश्चियन बनाना चाहता है। उसकी एक तस्वीर हमारे पास है। वी हैव अ पिक्चर ऑफ एन इमोशनली हेल्थी क्रिश्चियन इन गलेशियंस 5:22 एंड 23। गलतियों 5:22 और 23 में जज्बाती तौर पर सेहतमंद शख्स की एक तस्वीर है। लिखा है गलतियों 5:22 और 23 में, मगर रूह का फल मोहब्बत। जज्बाती तौर पर सेहतमंद मसीही में नंबर 1 क्या है? मोहब्बत। हर एक नाल इस भाई दी लड़ाई है। हर इलाके दे किसे पादरी नाल नहीं दी बनदी जनाब, किसे रिश्तेदार नाल दी सुलह नहीं जनाब। इन्ना सच्चा ते खरा है। इमोशनली सिक पर्सन है, जज्बाती तौर पर बीमार। सो मोहब्बत पहली बात है। दूसरी क्या है? खुशी। इमोशनली हेल्थी क्रिश्चियंस आर जॉयफुल, खुशी से मामूर होते हैं। सड़े सड़े, लड़े लड़े, कुटे कुटे जनाब, पुसे पुसे, हर टाइम मुंह ते वाटी चढ़िया होया। खुशी जो है। नंबर 3 है इत्मीनान, पीस। ये भी ईमानदार होने का एक निशान है।
نمبر 4 تحمل، صبر. ہر گل چ وڈا نہیں پینا، نہیں، تحمل. نمبر 5 مہربانی، کائنڈنس. نمبر 6 نیکی، گڈنس. نمبر 7 ایمانداری. نمبر 8 حلم، ہیوملٹی. اور نمبر 9 ہے پرہیزگاری، سیلف کنٹرول. یہ 9 باتیں کرائسٹ لائک کیریکٹر، مسیح جیسے کردار کو پیش کرتی ہیں، اور اس کو کہا جاتا ہے این ایموشنلی ہیلتھی کرسچن، جذباتی طور پر ایک صحت مند مسیحی. اگر آپ میں یہ نہیں ہے، آپ کی شخصی زندگی اور آپ کی خدمتی زندگی، پرسنل لائف اینڈ منسٹری، both of them will be negatively affected. اگر فروٹ آف دا اسپرٹ، روح کا پھل جو جذباتی طور پر صحت مند ہونے کا نشان ہے، وہ آپ میں نہیں ہوگا. آپ میں سے کتنے ہیں جو جذباتی طور پر صحت مند ہونا چاہتے ہیں، ایموشنلی ہیلتھی ہونا چاہتے ہیں؟ سارے ہی چاہتے ہیں نا. سو ایموشنز جو ہیں، جو جذبات ہیں، دے آر فالوڈ بائی تھاٹس. جذبات ہماری سوچ کی پیداوار ہیں. خیالات جو ہیں وہ جذبات کو جنم دیتے ہیں. اس لیے پوائنٹ نمبر 1، اگر آپ جذباتی طور پر صحت مند مسیحی بننا چاہتے ہیں، میرے ساتھ کھولیں فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط، باب نمبر 4 اور آیت نمبر 8. پوائنٹ نمبر 1 is think godly thoughts. خدا کی باتوں کے بارے میں سوچیں. فلپینز 4:8، فلپیوں 4:8 میں لکھا ہے، غرض اے بھائیو، جتنی باتیں سچ ہیں اور جتنی باتیں شرافت کی ہیں اور جتنی باتیں واجب ہیں اور جتنی باتیں پاک ہیں اور جتنی باتیں پسندیدہ ہیں اور جتنی باتیں دلکش ہیں، غرض جو نیکی اور تعریف کی باتیں ہیں ان پر غور کیا کرو. نیکی تعریف کی باتوں کو سوچا کرو، نیکی کی باتوں پر غور کیا کرو، دلکش پسندیدہ پاک باتوں پر غور کیا کرو. جو باتیں ہم اپنے دماغ میں سوچتے ہیں ان کا اثر ہمارے دل میں پیدا ہونے والے جذبات پر ہوتا ہے. دروازے کی آواز آئی، 2 دوست بیٹھے تھے، ان میں سے ایک نے کہا دروازہ بند ہو گیا ہے، دوسرے نے کہا دروازہ کھل گیا ہے. آواز ایک ہی ہے، دروازے کی آواز آئی ہے. ایک کہندا بند ہو گیا، دوجا کہندا کھل گیا. کس چیز کا فرق ہے؟ سوچ کا فرق ہے. ایک نے منفی سوچا ہے کہ بند ہو گیا دروازہ، آواز آئی. دوسرے نے مثبت سوچا ہے، دروازہ کھل گیا. رات کا وقت تھا، 2 دوستوں نے دیوار میں کھڑکی کو کھولا. ایک نے باہر دیکھا
اور کہا اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ دوسرے نے باہر دیکھا اور کہا آسمان پر ستارے ہی ستارے ہیں۔ سوچ کا فرق ہے نا، ایک کو اندھیرا نظر آ رہا ہے لیکن دوسرے کو ستارے نظر آ رہے ہیں۔ گلاس تھا میز پر پڑا ہوا، اس میں پانی تھا۔ دو لوگوں سے پوچھا گیا اس گلاس کی حالت کیا ہے؟ ایک نے کہا آدھا گلاس خالی ہے، دوسرے نے کہا آدھا گلاس بھرا ہوا ہے۔ Are you following me? تو سوچ، تھنکنگ، اس لیے جذباتی طور پر ایسی زندگی جو فروٹ آف دا اسپرٹ، روح کا پھل ہے، محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری، لو، جوائے، پیس، فوربیئرنس، کائنڈنس، گڈنس، faithfulness, humility and self-control. Think godly thoughts. خدا کی باتیں سوچو، خدا کے خیالات سوچو۔ دوسری بات، ہم کیسے ایک جذباتی طور پر صحت مند انسان بن سکتے ہیں؟ دوسرا ہے اپنی زندگی کو خدا کی محبت میں پیوست کرو۔ اینکر یور لائف ان دا لو آف گاڈ۔ اپنی زندگی کو خدا کی محبت میں پیوست کرو۔ میرے ساتھ نکالیں پہلا یوحنا، 1 جان چیپٹر 3، تیسرا باب اور پہلی آیت۔ پہلا یوحنا 3:1 لکھا ہے، دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے، اور ہم ہیں بھی۔ دنیا ہمیں اس لیے نہیں جانتی کہ اس نے اسے بھی نہیں جانا۔ آپ میں سے ہر ایک بہن اور ہر ایک بھائی قیمتی ہے، خوبصورت ہے، قابل قدر ہے، خدا کا محبوب اور خدا کی محبوبہ ہے، کیونکہ خدا کو آپ سے محبت ہے اور محبت میں اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے اور پاک روح کے ذریعے سے خدا نے آپ کو اپنا بیٹا اور اپنی بیٹی بنا لیا ہے۔ پاکستان میں چاہے وہ کہتے رہیں کہ مسیحی لوگ چوڑے ہیں یا چوڑیاں ہیں، یہ دنیا کی آواز ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ دنیا ہمیں اس لیے نہیں جانتی کہ اس نے خدا کو بھی نہیں جانا۔ دنیا آپ کی پہچان اور قدر و قیمت سے اس لیے واقف نہیں ہے کیونکہ دنیا آپ کے خدا باپ سے واقف نہیں ہے، اور خدا باپ وہ ہے جو آپ میں سے ہر ایک سے اتنی محبت کرتا ہے کہ جیسے آپ ہی واحد دنیا میں اس کے لیے ہیں، اور محبت میں اس نے آپ کو اپنا بیٹا اور بیٹی بنا لیا ہے۔ آپ کی پہچان ہے، آپ خدا کے محبوب لوگ ہیں،
اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، شاہی کائنوں کا فرقہ ہے، خدا کی خاص ملکیت ہے، چنی ہوئی قوم ہے، اور اس دنیا میں اس کے مشن کو پورا کرنے کے لیے آسمانی باپ کے بلائے ہوئے لوگ ہیں۔ خدا کی محبت کا احساس ہر انسان کو قابل قدر ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ A deep awareness of God's love gives you a deep awareness of the reality that you are precious and worthy. So, اپنی جذباتی زندگی، جذبات میں اکثر لوگ انسیکیور ہوتے ہیں، سینسٹیو ہوتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، اپنا موازنہ دوسروں سے کرتے رہتے ہیں، کمپیئر اپنے آپ کو دوسروں سے کرتے ہیں۔ Once you discover the reality of God's love for you, you stop comparing yourself with others. جب آپ اپنے لیے خدا کی محبت کو جان لیتے ہو، آپ اپنا موازنہ دوسروں سے کرنا بند کر دیتے ہو، اور جب آپ اپنا موازنہ دوسروں سے نہیں کریں گے تو آپ کے اندر جیلسی، حسد اور مقابلے بازی ختم ہو جائے گی۔ ہاللیلویا۔ لیکن ایسا تب ہوگا جب آپ خدا کی محبت میں اپنی زندگی کو پیوست کریں گے۔ اینکر جو ہوتا ہے نا، انگریزی میں لفظ اینکر یا لنگر، ایک بحری جہاز ہے نا، جب وہ اس کو دریا کے یا سمندر کے کنارے پر لاتے ہیں نا، کھڑا کرتے ہیں، پارک کرتے ہیں، تو اینکر ایک بہت بھاری لوہے کا اوزار ہوتا ہے، اس کو وہ اس دریا یا سمندر کی تہہ میں پھینک دیتے ہیں، اور وہ لوہے کا بہت بھاری اوزار جا کر جو نیچے گیلی مٹی ہے اس میں دھنس جاتا ہے۔ پھر اگر آندھی بھی آ جائے، دریا یا سمندر کی لہریں جوش بھی ماریں اور وہ کشتی یا وہ بحری جہاز ہلے بھی، وہ ہل کے جائے گا پانی کی طرف، لیکن چونکہ وہ زمین میں دھنسا ہوا ہے نا لنگر، وہ لنگر اس کو بھٹکنے نہیں دے گا۔ ایسے ہی خدا کی محبت کا لنگر، اگر ہم نے خود کو خدا کی محبت میں پیوست کر دیا ہے تو وہ ہمیں احساس کمتری، وہ ہمیں حسد میں، احساس کمتری میں، احساس عدم تحفظ میں، مقابلے بازی میں اور دیگر ایموشنلی انہیلتھی ہیبٹس کے قبضے میں آ کر بھٹکنے نہیں دے گا، بلکہ ہم یاد رکھیں گے کہ I am God's beloved، میں خدا کی محبوبہ ہوں، میں خدا کا محبوب ہوں، خدا مجھ سے عشق کرتا ہے اور وہ مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ جیسے میرے سوا اس کے پاس دنیا میں کوئی اور ہے ہی نہیں۔ بہت سے مسیحی، ایون گاسپل ورکرز، وہ خدا کی خدمت نوکر بن کر کر رہے ہیں، بیٹے اور بیٹیاں بن کر نہیں کر رہے جو باپ کی محبت کو جانتے ہوں۔ Our identity is not of a servant but a son and a daughter۔ تیسری بات، اپنے ماضی کی قوت کو توڑیں۔ Break the power of your past۔ ہم اپنی زندگی میں
انجیل کی قدرت کو انٹلیکچولی تو قبول کر لیتے ہیں، ذہنی طور پہ قبول کر لیتے ہیں، جذباتی طور پر قبول نہیں کرتے۔ بہت سے مسیحی ہیں ذہن سے قبول کریں گے، زبان سے اقرار بھی کریں گے کہ خدا نے میرے گناہ معاف کر دیے ہیں، اس نے میرا ماضی دھو کر صاف کر دیا ہے، لیکن ایموشنلی اپنے جذبات میں وہ اسے قبول نہیں کریں گے۔ جذبات میں ابھی بھی وہ اپنے ماضی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ لیکن انجیل کی قدرت یہ ہے، میرے ساتھ آئیں یسایہ کی کتاب پہلا باب، ہاؤ گاڈ میکس اس کلین اینڈ پیور، آئزیہ چیپٹر 1، یسایہ پہلا باب اور آیت نمبر 18۔ یسایہ 1:18 میں لکھا ہے، اب خداوند خدا فرماتا ہے، آؤ ہم باہم حجت کریں۔ حجت سے مراد ہے گفتگو کریں، بات چیت کریں۔ اور کیا بات چیت کریں؟ اگر تمہارے گناہ کرمزی ہوں وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے، اور ہر چند وہ ارغوانی ہو تو بھی اون کی مانند اجلے ہوں گے۔ اور نئے عہد نامے میں ہم اس بات کو دریافت کرتے ہیں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے کفارے کے وسیلے سے ہم اپنے ماضی کے ہر طرح کے گناہ سے، داغ سے، عیب سے، ظلم سے، برائی سے، زخم سے، تکلیف سے، زیادتی سے صاف، پاک اور دھو کر شفاف کر دیے گئے ہیں۔ مسیح پر ایمان لانے کی وجہ سے میرے ماضی کے سارے زخم اب جو ہے ہیلڈ ہو گئے ہیں، مندمل ہو گئے ہیں۔ اگر یہاں کوئی ایسا بھائی یا ایسی بہن بیٹھی ہے جن کو فزیکلی، ایموشنلی اور سیکشولی ماضی میں ابیوز کیا گیا ہے، آپ کے پاسٹ میں آپ سے زیادتی بھی کی گئی ہے، چاہے وہ جسمانی ہو، جذباتی ہو، جنسی ہو، یا زبانی ہو، زبان سے ہو، یا کسی اور طرح سے ہو، جب آپ میرے بھائی، میری بہن، آپ مسیح میں آ گئے ہیں تو مسیح کے کلام، مسیح کے خون اور مسیح کے روح سے دھل کر آپ صاف اور شفاف بنا دیے گئے ہیں۔ اور ایموشنلی ہیلتھی کرسچن اس حقیقت کو صرف مینٹلی یا وربلی نہیں بلکہ ایموشنلی بھی قبول کرتا ہے۔ فیل کرے، اب میں پاک ہوں، میں صاف ہوں، میں بے داغ ہوں، میں بے عیب ہوں، کیونکہ یسوع مسیح نے اپنے خون، اپنے روح اور اپنے کلام سے میرا ماضی دھو دیا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جذباتی طور پر صحت مند ہونے کے لیے خداوند میں آرام کرنا بڑا ضروری ہے۔ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں کہ سلو ڈاؤن فار سبت اور سیلیبریٹ اے ویکلی سبت۔ ہر ہفتے سبت منائیں، اور سبت منانا ہے مطلب نہیں کہ لمے پے کے بیٹھ دے کیبل تے فلماں ویندے رہو،
یا آج کل تے کیبل دی بھی لوڑ جناب، فون تے سارا دن صوفے دے لے جڑا نا دراز ہو کے تے یوٹیوب نو لگے رہو. نہیں، سبت منانے کا، خداوند میں آرام کا مطلب ہے کہ ہفتے میں ایک دن دعا، کلام، خاندان، دوستوں، ورزش اور سیر و سیاحت میں گزاریں. اپنے فرینڈز کے ساتھ ٹائم گزاریں. بہن تموئے اگر آپ کو میوزک پسند ہے، اس دن اپنی پسند کا میوزک پلے کریں، اپنی پسند کی کوئی کتاب پڑھیں. پچھلا جو ہفتہ گزرا ہے، میں صبح اٹھا تو سارے میری وائف بچے ابھی سوئے ہوئے تھے، تو مجھے پڑھنے کا شوق ہے، تو I spent 1 hour just reading the Bible for leisure. میں نے کوئی سرمن تیار کرنے کے لیے بائبل نہیں پڑھی، کوئی لیکچر تیار کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی روح کو فیڈ کرنے کے لیے، اپنی روح کو خوراک دینے کے لیے ریلیکسڈ ہو کر 1 گھنٹہ بڑی تسلی سے بائبل پڑھی. میری روح تے میرا من پریا پریا محسوس کر رہے ہیں سارا دن. تے جے بہنا ہی نہیں، چین ہی نہیں لینا، فون نو چمبڑیا رہنا ہے، واٹس ایپ نو ہی لگیا رہنا ہے. وہ مینوں کسے لطیفہ بھیجیا، بچے دے پیمپر تے واٹس ایپ چ ایک گل مشترک ہے، ایک گل اکو جہی ہے، ہر تھوڑی دیر بعد لوکی چیک کرتے ہیں کچھ آیا تے نہیں. واٹس ایپ ایڈکشن، اسمارٹ فون ایڈکشن، فیس بک ایڈکشن. فیس بک از ایکچولی فیک بک. یوٹیوب ایڈکشن، ٹویٹر ایڈکشن، ٹیکسٹنگ ایڈکشن. جو موبائل فونز ہیں نا، یہ سبت منانے میں بڑی رکاوٹ ہے. ہفتے میں ایک دن اس کو سائڈ پہ رکھ دیں اور وہ دن واک کریں، جا کر کسی پارک کو وزٹ کریں، پریئر واک کریں، اسپرچول ریٹریٹ کریں. آپ دیکھیں کہ آپ کی جو اندر کی زندگی ہے نا، باطنی زندگی، وہ آسودہ اور مطمئن محسوس کرے گی. 5ویں بات ہے کہ خدا نے جس حالت میں آپ کو رکھا ہے اس کو قبول کریں. Accept your reality. If you are single, celebrate it. If you are married, celebrate your marriage. If you are single, celebrate your singleness. 4 بچے ہیں، ندیم صاحب نے چوکا مارا ہے جناب پچھلے دنوں. سیلیبریٹ یور چلڈرن. 6 ہیں تے باز آ جاؤ، رک جاؤ یار. پھر خدا نے زندگی میں جس حالت میں آپ کو رکھا ہے، 5واں نقطہ ہے کہ اس حالت کو قبول کریں. بہت دفعہ ہم ایموشنلی ایز کرسچنز اس لیے ڈسٹربڈ ہوتے ہیں کیونکہ ہم جو نہیں ہے نا اس کی خواہش میں لگے رہتے ہیں. میں تب خوش ہوں گا جب میری میٹرک ہو جائے گی، میں تب مطمئن ہوں گا جب میرا BA ہو جائے گا، میں تب جو ہے سیلیبریٹ کروں گا جب میری پسند کی منگنی ہو جائے گا، میں یہ کر لوں گا تو میں خوش ہوں گا، میں یہ حاصل کر لوں گی تو پھر میں اطمینان رکھوں گا. خدا چاہتا ہے جس حالت میں آپ ہیں اس حالت میں اس میں راضی اور شکر گزار رہیں.
میرے ساتھ نکالیں فلپیوں 4 باب، فلپینز چیپٹر 4 اینڈ ورس 11 اینڈ 12. فلپیوں 4 11 اور 12. فلپیوں 4 11 اور 12. وہ کہتا ہے یہ نہیں کہ میں محتاجی کے لحاظ سے کہتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ جس حالت میں ہوں اسی پر راضی رہوں. میں پست ہونا بھی جانتا ہوں اور بڑھنا بھی جانتا ہوں. ہر ایک بات اور سب حالتوں میں نے سیر ہونا، بھوکا رہنا اور بڑھنا گھٹنا سیکھا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں منزل پر پہنچوں گا تو خوش ہوں گا. خدا چاہتا ہے کہ سفر کو انجوائے کرو. انجوائے دا جرنی. ڈونٹ ویٹ ٹو ریجوائس when you reach your destination. خدا صرف جو پروڈکٹ ہے یا ریزلٹ ہے، نتیجہ ہے، اس کی خوشی نہیں چاہتا ہم منائیں. وہ بھی ہم منائیں، لیکن خدا یہ چاہتا ہے جو پروسیس ہے، جو عمل ہے، اس سے بھی ہم لطف اندوز ہوں. کاشف صاحب نے یہ جو کرسچن کیمپ آرگنائز کیا ہے، اس میں ہمارا ایموشنلی ہیلتھی ایٹیٹیوڈ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب کیمپ ہو جائے گا مکمل تو ہم تب خوشی منائیں گے. ہر روز کیمپ آرگنائز ہونے سے پہلے اور شروع ہونے کے بعد، ہر روز، ہر لمحہ، ہر گھنٹے ہم نے خداوند میں خوشی اور شکر گزاری کرنی ہے. Do not let power cuts, electric power cuts to steal your joy. پاکستان میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. خود سے کہیں کہ میں لوڈ شیڈنگ کو موقع نہیں دوں گا میری خوشی مجھ سے چھین لے. لوڈ شیڈنگ کا ایک فائدہ بھی ہے گرمیوں میں. جدو لوگ بجلی گئی ہوتی ہے نا، جب بجلی گئی ہوتی ہے آپ کو بڑا پسینہ آتا ہے. گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے بعد جب بجلی آتی ہے نا اور پنکھا چلتا ہے اور آپ کے جسم پر پسینہ ہوتا ہے، ٹھنڈک کا جو خوبصورت اور حسین احساس تب ہوتا ہے نا، دنیا کا نمبر 1 اے سی بھی وہ آپ کو نہیں دے سکتا. تو جس حالت میں ہیں اس میں راضی اور شکر گزار ہوں، تب خدا اس حالت کو بھی تبدیل کرے گا. پتہ ہے صورتحال کو تبدیل کرنے کا پہلا قدم کیا ہے؟ اس صورتحال کو قبول کرے. بندہ اپنی بڈھی نو بدلنا چاہتا ہے. ڈیلی تو انج دی ہے، تو انج دی ہے، تو اے نہیں کر دی، تو او نہیں کر دی، فلانی اس طرح میں، اس طرح تو اس طرح دی ہے. وہ کبھی تبدیل نہیں ہوگی. جیسی وہ ہے آپ اس کو محبت کے ساتھ قبول کریں، آپ دیکھیں گے کچھ عرصے بعد اس میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. خدا نے جب مجھے اور آپ کو قبول کیا تو اس نے پہلے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ کام اپنے آپ میں ٹھیک کرو، یہ ٹھیک کرو. پہلے خدا ہمیں قبول کرتا ہے، بعد میں وہ ہمیں ٹھیک کرتا ہے اپنے کلام، اپنے روح اور اپنے بیٹے کے کفارے سے. اسی طرح سے اگر آپ کی ریالٹی اس وقت، اسٹیٹ، سرکمسٹانسز، اگر آپ کے من پسند نہیں بھی ہیں، ان کو پھر بھی قبول کریں. Accept them. That will be the first step towards change. اور اگر خدا چینج نہ بھی کرے تب بھی میں خداوند میں خوش رہوں گا.
میرے ساتھ نکالیں حبقوق کی کتاب، اس کا باب نمبر 3 اور آیت نمبر 17 سے۔ حبقوق 3:17 سے ہم پڑھیں گے۔ اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے اور تاک میں پھل نہ لگے اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے اور کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو اور بھیڑ خانہ سے بھیڑیں جاتی رہیں اور طویلوں میں مویشی نہ ہوں، تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا اور اپنے نجات بخش خدا سے خوش وقت ہوں گا۔ خداوند خدا میری توانائی ہے، وہ میرے پاؤں ہر نیکے سے بنا دیتا ہے، وہ مجھے میری اونچی جگہوں میں چلاتا ہے۔ ہیلیلویا۔ میں ایسے پاسبانوں کو بھی جانتا ہوں جو کبھی بھی خوش نظر نہیں آتے۔ وہ بتائیں گے چرچ میں، خدمت میں یہ بھی خرابی ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی ضرورت ہے۔ منسٹریوں میں میں نے دیکھا ہے، کرسچنز میں میں نے دیکھا ہے، لیکن ایک طرف چاہتا ہے خدا ہم آنسو بہائیں، ہم محنت کریں، ہم شفاعت کریں، لیکن خدا یہ بھی چاہتا ہے ہم اس میں خوش رہیں۔ پچھلے دنوں او ایم کے بانی جارج ورور کا انتقال ہوا۔ او ایم آپریشن موبلائزیشن یہ ایک انٹرنیشنل مشن آرگنائزیشن ہے، 100 سے زیادہ ملکوں میں وہ کام کر رہے ہیں۔ جارج ورور کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کا ایک شپ تھا، بحری جہاز تھا، جو دنیا کے مختلف ملکوں میں جا کر وہ منادی کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ وہ بحری جہاز سمندر میں پھنس گیا اور ناکارہ ہو گیا۔ جب جارج ورور کو انہوں نے اطلاع دی کہ او ایم شپ جو ہے سمندر میں دھنس گیا ہے اور اب کام کا نہیں رہا، تو لوگ بتاتے ہیں جارج ورور اپنے آفس میں تھا، وہ اپنی چیئر سے اٹھا اور اس نے کہا ہیلیلویا، خدا ہمیں ایک نیا بحری جہاز دینا چاہتا ہے۔ تو اٹس اباؤٹ accepting your reality with a joyful attitude۔ میں نے آپ کو فلپینس 4:11 اور 12، فلپینس 4:11-12 ہم نے پڑھا۔ فلپیوں کے نام جب پولس رسول نے خط لکھا تو وہ قید کی حالت میں تھا، اور وہ قید کی حالت سے جیل سے خط لکھتا ہے اور 18 مرتبہ فلپیوں کے نام خط میں وہ کہتا ہے خداوند میں خوش رہو۔ وہ اپنی جیل چ پھسیا ہوا ہے تے جیلوں باہر دیاں نوں کہہ رہے یار خدا چ خوش رہو۔ جیڑا جیل چ وہ خوش ہے تے جڑے باہر نے انہوں دے بوتھے سجے ہوئے نے۔ آخری پوائنٹ، ایموشنلی ہیلتھی کرسچن، جذباتی طور پر صحت مند مسیحی، کیپ لوکنگ ٹو دا کراس آف جیسس کرائسٹ۔ خداوند یسوع مسیح کی صلیب کو تکتے رہو۔ عبرانیوں کے نام کا خط نکالیں، عبرانیوں کے نام کا خط باب نمبر 12 اور آیت نمبر 1 اور 2، ہیبریوز 12 ورسز 1 and 2۔ پس جب کہ
گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے، تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں۔ کیپ لوکنگ ٹو جیسس، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ ارنسٹ مل کا ایک گیت ہے، گزرا ہے وہ ان راہوں سے جن سے ہم گزرتے ہیں، یسوع جی کے چاہنے والے طوفانوں سے لڑتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں دکھ ہے، تنہائی ہے، مخالفت ہے، تنقید ہے، دوستوں کی بے وفائی ہے، آپ کے خلاف جھوٹے مقدمے ہیں، لوگ آپ سے ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، اکیلا پن ہے، وہ ساری باتیں، بیٹریل، دوسروں کا دغا ہے، وہ ساری باتیں جو ہمیں جذباتی طور پر زخمی، اداس اور چور چور کر سکتی ہیں زخموں سے، یسوع مسیح صلیب پر ان سب حالات سے گزرا ہے۔ Jesus knows what it means to be betrayed by friends. Jesus knows what it means to be lonely. Jesus knows what it means to feel forsaken by God. جسمانی تشدد کیا ہوتا ہے، جھوٹے الزامات کیا ہوتے ہیں، دوستوں کی بے وفائی کیا ہوتی ہے، جھوٹی گواہیاں آپ کے بارے میں لوگ دے دیں کیا ہوتا ہے، جھوٹے مقدمات آپ پر چلائے جائیں کیسا فیل ہوتا ہے، آپ کو ننگا کر کے برہنہ کر کے لوگوں کے سامنے جو ہے اونچے پر لٹکا دیا جائے کیسی شرمندگی محسوس ہوتی ہے، ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونک دیے جائیں کیسا جسمانی درد ہوتا ہے، اتنی تنہائی اور تاریکی ہو کہ محسوس ہو کہ خدا نے بھی مجھے چھوڑ دیا ہے، کیسا فیل ہوتا ہے۔ یسوع مسیح یہ سب کچھ جانتا ہے، کیونکہ وہ خود ہماری جگہ اور ہماری خاطر ایموشنلی، فزیکلی، سائیکولوجیکلی، مینٹلی اور اسپرچولی ان حالات میں سے گزرا ہے۔ So when you feel emotionally hurt, lonely, forsaken, wounded, betrayed, تو یہ نہ سمجھیں کہ میں اکیلی ہوں، میں اکیلا ہوں۔ Jesus Christ has been through this. یسوع مسیح اس میں سے گزرا ہے اور اس نے وعدہ بھی کیا ہے آسمان پر اٹھائے جاتے وقت کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اور دو باتیں اور یاد رکھیں، اسی سے متعلق باتیں، نیکسٹ پوائنٹ اور کوئی نہیں ہے۔ ایک بات یہ کہ جب یسوع ان میں سے گزرا وہ گڈ فرائیڈے کا دن تھا، لیکن گڈ فرائیڈے کے بعد ایسٹر کی صبح ہے۔ اگر آج ایموشنلی آپ کی زندگی میں گڈ فرائیڈے ہے
تو ایک دن آپ کی زندگی میں ایسٹر کی صبح روشن ہوگی۔ یسوع مسیح نے موت اور زخموں کا تجربہ کیا، لیکن پھر وہ غیر فانی اور جلالی بدن کے ساتھ جی اٹھا، اور اب وہ زندہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا، اور آپ کی حالت کو وہ جانتا ہے، سمجھتا ہے۔ اور دوسری بات وہ میں نے پہلے کہہ بھی دی ہے، لیکن ایک سٹوری کے ساتھ میں ختم کروں گا، وہ ہے کہ یسوع آپ کے ساتھ ہے۔ ایک آدمی تھا، وہ ہر روز سمندر کے ساحل پر واک کے لیے جاتا، اور کیا ہوا کہ جب وہ گیلی ریت پر صبح سویرے چلتا تو اپنے قدموں کے نشانوں کے ساتھ ساتھ اسے خداوند یسوع مسیح کے قدموں کے نشان نظر آتے۔ وہ بڑا خوش ہوتا اور شکر گزاری کرتا کہ خداوند میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اس کی زندگی میں مصیبتیں آئیں، دکھ آئے، and he felt emotionally deeply broken۔ وہ جذباتی طور پر اندر سے ٹوٹ گیا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میرے دوستوں نے مجھے دغا دیا ہے، حالات کے جبر کے نیچے میں پھنس گیا ہوں، سب مجھے چھوڑ دیں گے، خداوند یسوع مسیح مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ پورا دے ہولا تو کہانی پوری ہونی تھی تعلیم جانا میں۔ اچھا، جب وہ واک کے لیے صبح سویرے ساحل سمندر گیا تو گیلی ریت پر قدموں کے جو نشان اسے نظر آتے تھے، جو اس کا ایمان تھا یہ خداوند یسوع مسیح کے ہیں، وہ اس دن اسے نظر نہ آئے۔ وہ بہت پریشان اور ڈپریسڈ ہو گیا، واپس آ گیا گھر اور اونچی اونچی رونے لگا، پکارنے لگا اور کہنے لگا خداوند میرا ایمان تھا سب مجھے چھوڑ دیں گے، تو مجھے نہیں چھوڑے گا، آج تو نے بھی مجھے چھوڑ دیا۔ جب اس نے اپنی بات مکمل کر لی تو خداوند نے اس سے کہا اے نادان نوجوان، تو اس قدر ٹوٹا ہوا، ہارا ہوا اور تھکا ہوا تھا کہ چل بھی نہیں سکتا تھا۔ ریت پر قدموں کے جن نشانوں کو تو اپنے سمجھ رہا تھا وہ تو میرے تھے، اور میں تجھے اپنی باہوں میں اٹھا کر چل رہا تھا۔ خداوند ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اس کی صلیب کی طرف تکتے رہیں، اس کی محبت میں خود کو پیوست رکھیں، اس میں باقاعدگی سے آرام کریں اور اس کے کلام کے مطابق دینداری کے خیالات سوچیں۔ وہ ہم سب کو صرف جسمانی اور روحانی نہیں بلکہ جذباتی طور پر بھی صحت مند رکھے گا۔ گاڈ بلیس یو۔